اس سے قبل بھی ہم یورپین کونسل فار فتویٰ اینڈ ریسرچ کے ایک فتویٰ کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ تو اس کونسل کے فتاویٰ میں سے ایک فتویٰ اور بھی ہے، اور وہ ہے خواتین کے سفر کے بارے میں کہ کیا وہ تنہا سفر کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس میں ایک تو بالکل واضح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ عورت جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، تو وہ ایک دن اور رات سے زیادہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ بغیر محرم کے سفر نہ کرے یعنی اس کے ساتھ کوئی اس کا گھر والا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، وہ قریبی رشتہ دار جو کہ محارم شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث تو بالکل واضح ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک سفر کی وقت کی حدود بتائی گئی ہیں کہ کم از کم 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے ایسا کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے 24 گھنٹے سے زیادہ کا کہ جو بغیر محرم کی ہو۔ اب یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر سفر ہو جاتا ہے تو اس حدیث سے تو اس کی اجازت ملتی ہے، لیکن پھر بھی ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آخر اس بات سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کا کوئی حکمت ہوگی۔ وہ اس لیے کہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے وہ کسی نہ کسی حکمت کے اوپر مبنی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر راستہ پرخطر ہے اور ایک عورت تنہا سفر کر رہی ہے، اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس خطرے کی بنا پر کسی نہ کسی مشکل کے اندر گرفتار ہو جائے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مرد ہوگا تو اول تو یہ کہ کسی شخص کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آئے اور ان کے اوپر حملہ کرے یا چوری کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرے یہ کہ دونوں بڑے آرام سے سفر کر سکیں گے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے عدی ابن حاتم کی حدیث سے کہ عدی ابن حاتم صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اے عدی ابن حاتم، اگر تمہاری زندگی رہی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ سے سوار ہوگی اونٹ کے اوپر۔ لفظ زائنہ ہے، اور زائنہ کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو کہ اونٹ کے اوپر جو ہودج رکھا جاتا ہے اس کے اندر بیٹھ کے پھر وہ سفر کرتی ہے، اس کو زائنہ کہا جاتا ہے۔ کہ ایک عورت حیرہ سے تنہا سفر کرے گی مکے تک، اور مکے جا کے پھر وہ بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اس سارے راستے میں اسے کسی کا خطرہ نہیں ہوگا، یعنی اتنا رستہ پرامن ہوگا کہ وہ سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتی ہوگی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بشارت دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آج کل زمانہ پر خطر ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ بالکل سارے کے سارے راستے بالکل امن والے راستے ہوں گے، قطعاً کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں ایک عورت اکیلے بھی سفر کر سکے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں یہی بات معلوم ہوتی ہے اس حدیث میں کہ اس نہیں کہا کہ اس سے کیوں روکا گیا ہے۔ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ راستہ پر خطر اگر ہو تو پھر ایسی عورت کو تو قطعاً سفر نہیں کرنا چاہیے بغیر محرم۔ اب ذرا اور آگے چلیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر ایک عورت ایک دن اور رات کے اندر اندر ایسا سفر کرے جو کہ پرخطر نہ ہو، یعنی پبلک ٹرانسپورٹ سے، اور عام طور پر جو پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کیے جاتے ہیں جیسے بس کا سفر ہے، ریل کا سفر ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے، اس میں بے شمار لوگ سفر کر رہے ہیں، تو اس میں اس قسم کا خطرہ نہیں ہوتا جو کہ اکیلے سفر کرنے میں ہوتا ہے۔ اکیلا سفر کرنا کہ ایک عورت تنہا ڈرائیو کر رہی ہے اور بہت لمبا سفر کر رہی ہے، تو اس میں گاڑی کا بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے خطرات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اول تو یہ کہ ایک عورت کو بغیر محرم کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو، واقعی سفر کرنا ہو، تو اس میں پھر کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہ سفر کر سکتی ہے تاکہ راستہ پرامن رہے اور کوئی خطرہ اسے پیش نہ آئے۔ تو اس کی جو گنجائش نکالی گئی ہے وہ ایسے سفر کے لیے ہے جو کہ ایک دن اور ایک رات کے اندر اندر ختم ہو جائے، اس سے زیادہ کا نہ ہو۔ زیادہ کا اگر ہوگا تو ہر صورت میں پھر محرم کی ضرورت ہوگی،
اس سے پھر کوئی مفر نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس سے مراد اس عورت کا سفر ہے جو کہ سفر کرنے پر مجبور ہو، شدید حاجت ہو اور محرم میسر نہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر وہ قافلے کے ساتھ یا ایک پرامن طریقے کے ساتھ سفر کر سکے تو اسے سفر کی اجازت دی جا سکتی ہے۔